مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں, میں ڈرامہ نہیں دیکھتا الحمدللہ, مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا, مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے, بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے, تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا, اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو, شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹ سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا, شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو, وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا. خدا کی قسم, ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2% کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو, ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ, وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے رپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. وہ جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی. اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے یہاں مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی, جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی تو وہ کیا کہ جس اب یہ ڈرامے میں جو دکھایا رہا نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ. تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹیو کہ بہترین کام کیا. ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے. ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4 گھنٹوں کے بیان, درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے. وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی
کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے, یہ بولو نا ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو, چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھیں, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا. میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, میں تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کی اس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو, سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری, مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا, ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا. ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں. اب وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی؟ میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. 2-3 دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار, ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی. پھر پتا چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا ویل ڈن, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا کس بات کا ہے. وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو, اگنور کرو. تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا, تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال دی. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بعض ہیں تو بہت ٹارچر, ہمیں بھی اس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو. پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی. ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو, پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار رہا.
اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے, تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا, تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے, وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے, تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. کوئی انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا, اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو, شوہر کو سمجھایا جاتا, اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ, وہ سربراہ ہے. کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو گئی یہ عورت جائے گی نا, تو آپ کیا سمجھتے ہو اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر؟ یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟ تو سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھوڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے, اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے, باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ. یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار؟ آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں, فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا, تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو, بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے, تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی, 180 پہ واپس.
تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے, تو آپ نہ پیدا ہوں, نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا, ختم. ایک سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی, یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف ایک سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا, تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے, ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں پھول بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے, تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے, ایسے تڑپتے تھے بھوک سے, کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا, وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا, اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا, ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں وہ. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹیو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا, کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن, ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں, میں کالج میں تھا میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا, بے سکون ہو جاتا کہ نہیں. جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھ کے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا, جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ کتا گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بر وقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی, جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے, جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا, جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا, کتا. تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا. میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, اتنا بوجھ مت. تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں, کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے. ہم چیخ رہے ہیں, عمل کر کے دکھا دیا بھائی, ہم تو بدعمل لوگ ہیں, لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی, بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا, اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا, اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہیں نا.
لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے. ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹپٹی بائک تھی پرانی سی, میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی. اس وقت میری 3 بیویاں تھیں, سمجھ رہے ہو, اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے. یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں. اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ. اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں, کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں. یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے. تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. تو اتنا کچھ بتا دیا, 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ, بچے پیدا کرو, عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ. اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں. ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے, ہاؤس میں ہے, ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی پھر؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی. جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں, وہ ہوٹل ہے. رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی سمجھ میں, خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا. ہاؤس وائف, یہ وائف کا جو لفظ ہے نا, اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے. یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا. وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی. وہ آدھی وائف ہے, آدھی کچھ اور ہے. وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر وہ؟ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت, اہل بیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں, اہل والا, اہل المال مال والا, اہل کتا کتا والا. اب یہ بھی آ گیا نا مارکیٹ میں. آپ لوگوں سے یوں ملا کرو, پوچھا کرو آپ کتے والے ہو یا بیوی بچے والے ہو. یعنی آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال کما کے بڑھاپے میں کتا رکھنا چاہیے, یا بچپن میں جلد شادی کر کے بالغ ہو کے جلد شادی کر کے بیوی بچے پالنے چاہیے, اس طرح سے پوتے نواسے پالنے چاہیے, یہ کتا. یہ اب ایک کانسیپٹ کو سوسائٹی میں لے کر آؤ کہ 2 کانسیپٹ چل رہے ہیں. ایک گورے کا کانسیپٹ, وہ کیا ہے؟ کتے والا. سارے گورے ایسے نہیں ہوتے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں بھی بڑی بڑی فیملیاں. میں مجھے پتا ہے بڑی بڑی وہاں بھی فیملیاں ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہیں. ابھی بھی وہاں بھی خاندانی لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اتنے بیوقوف ہیں نہیں جتنا آپ ہمیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں 1 ہفتہ مفتی صاحب امریکہ رہ کر آئے ہیں, رپورٹیں ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے پوری زندگی امریکہ میں گزری ہو. بھائی ہم امریکہ 1 ہفتہ رہے ہیں, لیکن گوروں کے ملکوں میں 1 ہفتہ نہیں رہے. بہت سارے ملکوں میں بہت دفعہ بہت سارے ہفتے رہے ہیں. تو کلچر سب کا کیا ہے؟ گھروں کے اندر کی پوزیشن سب کی ایک جیسی ہے, چاہے آسٹریلیا ہو, چاہے جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ہانگ کانگ ہو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے کھوپڑی میں بات. تو اس لیے تو وہ کیا کہہ رہا تھا میں, باتیں ادھر ادھر بہت ہو رہی ہیں یار, آج بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کا بیان چل رہا ہے. یعنی اوٹ پٹانگ کا مطلب بے ترتیبی سے چل رہا ہے بیان. آپ کی اصل میں لک ایسی آپ نے بنا لی نا, احمد والی لک بنا لی آپ نے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کے مجھے احمد یاد آ رہا ہے. تو ناراض نہیں ہوئیے گا, مذاق کر رہا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ابھی جو آخری بات چل رہی تھی وہ تو ہو گئے نا. کتے سے پہلے کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں اہل بیت کی بات کر رہا تھا نا, کہ وائف تو ہوتی ہی ہاؤس ہے بھائی. ہاؤس کا لفظ وائف کی ڈیفینیشن میں گھسا ہوا ہے. تو اب دیکھو عربی میں گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے, بیوی کو. تبھی قرآن کہتا ہے نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں؟ گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی. نماز وطر کیسے پڑھیں, وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں, اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں. نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں. ربیہ کراچی سے. وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے, 3 رکعت بھی, 1 رکعت بھی, 1 سلام کے ساتھ بھی, 2 سلام کے ساتھ بھی. اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ, اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا, صحیح حدیث ہے
کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے، اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہے، ایک بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی صورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس طریقے کو، کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ اچھا بھائی، شارٹ کلپ کے ذریعے فتنہ برپا کرنا، کسی عالم دین کے بیان سے ایسی بات کاٹ کر کلپ بنانا جس کی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کیسا ہے؟ آج کل اس کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ عادل حسین انڈیا سے، یہ بہت جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کہ آپ کسی کی بات کٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق اس کو ڈھال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ بہتان ہے، بہتان۔ یعنی ایک شخص کا وہ بات کہہ نہیں رہا اور آپ نے اس کی طرف منسوب کر دی، تو بہتان جو ہے نا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو یعنی جھوٹ سے اوپر کی چیز ہے یہ، کہ آپ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو علماء بیانات کر رہے ہیں، ہمیں تجربے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر مولانا کا، عالم کا اپنا چینل ہونا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کر نہ سکے۔ میں بہت بھگتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی اٹھا کے میرے بیانات کو بھی یہاں سے کاٹ کے کچھ ادھر سے ملا کے غلط امیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا، اور پورے بیان سے کوئی ایک لطیفہ لے کے وہ چلا دیا، پورا بیان ایک طرف رہ گیا، تو اس سے بڑا برا امیج جا رہا تھا دنیا کے سامنے میرا۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فحاشی کی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تجربے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آئی، پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا اس چیز کو، میں نے اجازت دی ہوئی تھی یار سب کو چلانے، تو جو بیان چلا رہا ہے، لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسے سب کو اجازت نہ دیں، لیکن وہی ہے، ہمیں بھگتنا پڑا کہ بہت اس میں جو ہے نا لوگوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی اس سے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے، تاکہ کاپی رائٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس آ جائے، تاکہ پھر اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کلپ بنا کے وائرل کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک دے کے بند کر سکے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ جو
بڑے مشہور علماء میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ان کے بیانات چلا رہے ہیں اور ان کے پورے بیان میں سے صرف وہی حیا کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ نکال لیں گے اور وہ چلاتے ہیں، پھر اس پہ عجیب فحش تصاویر لگاتے ہیں، اس کے عنوانات بڑے بےہودہ قسم کے عنوانات، تو لوگوں کے سامنے ان علماء کا امیج بہت خراب جاتا ہے۔ پھر تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چینل الگ سے بنائیں اور اس کو اپنے لوگ بٹھائیں اور اپنے قابو میں رکھیں اس کو، تاکہ یہ اس چیز کی نوبت نہ آئے۔ کیا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فرح خان کراچی سے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں ہوتی۔ کپڑے جب میلے ہو جائیں دھو لینے چاہیے، ہفتے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جمعے کو میلے ہو گئے، وہ میلے ہونے سے جو بے برکتی ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی۔ تائی امی نے دودھ پلایا تو ان کی بیٹی سے نکاح کا حکم۔ میری تائی امی نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، کیا اب میں تائی امی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد فہد انڈیا سے۔ جی، آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر تائی امی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس وقت جب آپ کی عمر 2 سال سے کم تھی، اس وقت اگر آپ کو دودھ پلایا تھا تو اب آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ امانت کے پیسے خود استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک کام کے لیے پیسے دیے کہ وہ سامنے والے کو دے دینا، مگر وہ کام 15-20 دن آگے ہو گیا ہے۔ دوست نے کہا کہ وہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھو، جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا۔ اب کیا وہ پیسے میں ان چند دنوں کے لیے اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ زکوان صاحب انڈیا سے۔ بھائی، جس کی رقم ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے، اس سے پرمیشن لے لیں پھر آپ جو مرضی کریں۔ پیش گوئی کے ذریعے آن لائن ٹریڈنگ کرنا۔ آج کل ایک آن لائن ٹریڈنگ ہے، اس میں یہ پیش گوئی لگائی ہوئی ہے کہ مارکیٹ اگلے 1-2 دن میں اوپر جائے گی یا نیچے۔ اگر پیش گوئی ٹھیک ہو جاتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں جوئے کی طرح لگتا ہے، لیکن مارکیٹ جب چلتی ہے تو اسے دیکھ کر ٹیکنیکلی طور پر صحیح اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ اب کس طرح جائے گی۔ تو یہ جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عبداللہ ناصر۔ بھائی عبداللہ ناصر صاحب، ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ آن لائن جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس چیز پر اپنا قبضہ آپ کا ہوگا، پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔ بعض دفعہ آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے، کرنسی بک رہی ہوتی ہے، وہ کرنسی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں آتی نہیں ہے، بس ڈالر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دیے۔ اب دیکھا کہ اگر وہ مہنگا ہو گیا ڈالر تو آپ نے پروفٹ لے لیا، گر گیا ہے تو وہ آپ کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل جوا ہے۔ تو قبضہ ضروری ہے، آپ کے قبضے میں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اس کے قبضے میں آئے، وہ اس کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی تجارت جائز نہیں۔ البتہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو خرید کر آپ قبضے کے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی ملکیت آ جانی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے رزق میں داخل ہو جائے، یعنی نقصان ہو تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے۔ مرحوم والد کے لیے موبائل کے غلط استعمال سے انہیں گناہ ہوگا؟ مرحوم والد کے موبائل کے غلط استعمال سے کیا انہیں گناہ ہوگا؟ میرے والد صاحب کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے، ان کا ایک موبائل تھا جو اب میرے استعمال میں ہے۔ ان کی زندگی میں بھی کبھی کبھی موبائل استعمال کر لیتی تھی، لیکن وہ اس کے غلط استعمال سے روکتے تھے۔ اب اگر ان کی وفات کے بعد میں اس کا کچھ غلط استعمال کروں تو کیا اس کا گناہ ان کو ملے گا یا نہیں؟ مریم صاحبہ لاہور سے۔ دیکھیں، اب تو وہ گناہ ان کو تو نہیں ملے گا، وہ موبائل ان کا رہا نہیں، اب تو وارثوں کا موبائل ہے۔ اب آپ کو گناہ ملے گا تو آپ کو اپنے ابا کی تو فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ آخرت کا جو گناہ ہے نا وہ اتنا سخت ہے کہ وہ جب ملے گا تو اللہ بچائے، پھر آپ کہیں گی کہ کاش یہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا۔ تو موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ ابا کو گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو ہی گناہ ملے گا اور بہت سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آپ کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے، اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس۔ سب کیا ہے؟ بکواس۔ اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا۔ کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی؟ آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے۔
اور غریب آدمی ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا ہوتا؟ یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت یہ غریب۔ تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے۔ ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لینا، لا الہ، ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے۔ 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو۔ اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو؟ نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا، افسوس کتنا ہو رہا ہے۔ آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے، جانے دو۔ جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے، چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سب۔ تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے۔ گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ بھی سے فرض کر لو۔ تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے۔ اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو۔ جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے۔ ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں، اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں، تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا۔ اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار۔ یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا باڑ میں جائے،
اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. وہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلے ہیں, تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقا یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم. اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ. اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ, پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی, کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں. اسلام میں سب سے اہم حکم اور سب سے مشکل حکم ہے نماز کی پابندی کرنا. نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے, نماز کی پابندی کرنا مشکل. پوری زندگی انسان اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونے دوں گا. یہ آسان کام نہیں ہے. ہر حکم میں چھٹی ہوتی ہے, آپ آفس جاتے ہیں ہفتے میں 6 دن 1 دن چھٹی کرتے ہیں, درمیان میں اور بھی چھٹی آتی ہے, قائد اعظم ڈے آ گیا, علامہ اقبال ڈے آ گیا, شاہ عبد الطیف پٹائی کا دن آ گیا, بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہو سکتا ہے. جتنے سیاستدان دنیا سے جاتے رہیں گے ان کی چھٹیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2-4 دن رہ جائیں گے آفس ورک. تو ہر کام میں چھٹی ہوتی ہے. کہ نماز جب سے شروع ہوئی موت تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں قضا کرنے کا حکم. تو اتنی پابندی جب کسی حکم کی ہوتی ہے تو انسان بعض دفعہ تھکنے لگتا ہے, پھر اس میں جماعت کی پابندی کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز ایک مشکل کام ہے. اللہ کسی حکم کو مشکل خود سے نہیں کہتا. نماز کی پابندی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایک مشکل کام ہے. الا علی الخاشعین, مگر ان لوگوں پر. فہد بھائی موبائل کو نہ دیکھیں, بیان سننے, ٹھیک ہے نا, سب کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے. آپ ایک پرسوں عشاء میں شارٹ تھے.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ مشکل کام ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں پر جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اب دیکھو اللہ نے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا کہ اگر اس مشکل کو آسان بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر. سوال پیدا ہوتا ہے خوف کیسے پیدا کرے؟ خوف کیسے پیدا کرے؟ اب یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اگر یہ تصور کرنا شروع کر دو کہ میرے دل میں فلاں کا ڈر بیٹھ جائے تو یہ صرف ڈر بیٹھنے کے تصور سے ڈر نہیں بیٹھے گا. تو اب اللہ نے آگے خوف پیدا کرنے کا طریقہ بیان کر دیا. مائک کی آواز. تو خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین رہتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انہوں نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے یہاں سے نکل کے جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ہر مشکل کام آپ کے لیے آسان. میں عجیب بات بتاؤں, اسلام میں ہر بیماری کا یہی علاج, ہر پریشانی کا بھی یہی علاج, ہر ٹینشن کا بھی یہی علاج, ہر مشکل کام کا بھی یہی علاج. وہ کیا علاج ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. آپ نے بعض حکیم دیکھے ہوں گے, اب تو حکیم لوگ شارٹ ہو رہے ہیں مارکیٹوں سے, بہت کم کہیں کہیں نظر آتے ہیں. بعض حکیموں میں مشہور ہوتا تھا ہر بیماری کا ایک ہی چورن ہے ان کے پاس, ہر بیماری کا ایک ہی چورن. وہ شاید فراڈی ہوتے ہوں, لیکن اسلام میں ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے, اور یہ زبردست دوا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کوئی غم اور پریشانی ہو تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا تو یہ کہتے ہیں, انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. مصیبت میں تنوین ہے, تنوین. اگر یہ ہوتا نا المصیبہ, اس کا مطلب ہوتا کوئی خاص قسم کی جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں. خاص قسم کی مصیبت کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں ہے مصیبت, کسی بھی قسم کی مصیبت, کسی بھی قسم کی ٹینشن, کوئی پریشانی. کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, بیماری آ گئی خطرناک, بچے نافرمان ہو گئے, ہر ٹینشن کا ان کے پاس علاج کیا ہے. ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ نے علامت بیان کی ہے کہ ان کے پاس ہر ٹینشن کا ایک ہی چورن ہے, ایک ہی دوا ہے کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ بول لینا اللہ کے پاس. جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیا ہوگا بھائی وہاں جا کے؟ اللہ کے پاس سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن دینے والا اللہ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں صبر کر رہا ہوں, اس کا نعم البدل وہ قیامت کے دن مجھے دے دے گا. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آخرت کو, موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرتا ہے, ہم اپنی نجی محفلوں میں, اپنی روز مرہ کی زندگی میں اتنا موت کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ کرتے نہیں, بلکہ ڈرتے ہیں. آپ زیادہ یہ باتیں شروع کر دو نا, بھائی مر جائیں گے, ختم ہو جائے گا, تو سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف آدمی ترقی سے روک رہا ہے. جو حقیقت بیان کر رہا ہے اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ترقی سے روک رہا ہے, یہ حقیقت بیان کر رہا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, جو کام مشکل ہو آپ نے اپنے دماغ پر مسلط کر لینا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ ختم. اس سے آپ خوشی میں اتراؤ گے بھی نہیں, ورنہ خوشی میں بھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پیسہ آ گیا تو پتہ نہیں اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے کیا ہو گیا بھائی, کتنا کیا ہو گیا. وہ طوطا یاد آ رہا ہے, کیا ہوا؟ کوئی بولنے والا طوطا کچھ دن پہلے دیکھا, وہ بات بات پہ کہہ رہا تھا کیا ہوا, ایسے اسٹائل سے کہہ رہا تھا کیا ہوا. اس کو زیادہ چھیڑو نا, تنگ کرو طوطے کو, آواز مارتا تھا کیا ہوا. تو اگر کوئی پیسہ آ کے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس کو بول رہے ہیں کیا ہوا, ہمیشہ کے لیے تھوڑی آیا ہے, تھوڑے دن کھائے گا پیے گا ختم, بڈھا ہو جائے گا, ٹائم تھوڑی لگ رہا ہے.
کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے بڈھے ہونے میں، خوب سمجھ لو، اور مرنے میں یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس انا للہ ہونے میں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو جوان ہیں ان کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہیں. ابھی ٹائم دیکھو ایسا، آپ یوٹیوب پہ لکھ لو نا پرانی فلم کا ہیرو، اور ابھی آج دیکھ لو کیسا لگ رہا ہے. ہیرو کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ تو ہیرو ہیں بھی نہیں. 1980 کا ہیرو دیکھ لو اب کیسا لگ رہا ہے آج کل. تو جب وہ ایسا لگ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے لگیں گے 15-20 سال کے بعد؟ ہم تو ہیرو ہے بھی نہیں. ایک تو ہم ہیرو جیسے نہیں ہے، دوسرا ہم صحت کو اتنا مینٹین رکھ بھی نہیں سکتے جتنا وہ لوگ رکھتے ہیں. اللہ نے جہاں بھی کوئی مشکل حکم دیا، اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر آسان ہے جو دماغ میں یہ بات بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اللہ کے پاس. تو رمضان میں کچھ کام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کیے، اور وہ کام بھی جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اس وقت تک وہ کام آسان ہے نہیں. ان میں ایک اہم ترین کام نماز کے بعد دیکھو اسلام میں جن کاموں کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا وہ نماز کے بعد ہے. سب سے پہلے نماز ہے. شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نیک بندوں کی علامت میں سب سے پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا یہ دوسری بڑی علامت ہے. جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون فعل مضارع ہے، جب کنٹینیو کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ينفقون کنٹینیو یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کی دو علامتیں قرآن میں اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں، اور یہ دو کام نبی رمضان میں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایک نماز بہت زیادہ، بار بار ایک مسئلہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح اگر رمضان میں ہوتی تو 8 تو عام دنوں میں بھی آپ نے پڑھی ہے، تو پھر رمضان میں یہ عبادت رات کی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی. یہ تو نارمل روٹین تھی. پھر وہی بات آتی ہے، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. بخاری کی دوسری حدیث اس کے خلاف ہے، یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. رمضان کے علاوہ مہینوں میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے رمضان میں یہ عبادت زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس کے اگینسٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی ہے تو بخاری کی جس حدیث میں 8 کا تذکرہ ہے اس میں تو 4 رکعتیں کر کے 4 پڑھتے تھے. پھر کتنی پڑھتے تھے؟ 4 پڑھتے تھے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مجتہدین کو جب چھوڑیں گے نا اپنی ریسرچ آئے گی مارکیٹ میں تو کسی ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے، پھر وہ لاتا رہتا ہے اپنی تحقیق. تو رمضان میں ایک کام عبادت، جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ نماز کی تعداد ہو جاتی ہے. تو نبی نے 4 کام تو کیے لیکن 2 کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ایک نماز کی بہت زیادہ کثرت. تو رمضان میں جتنا ٹائم آپ کے پاس رہ گیا ہے نماز کی مقدار بولو بھائی بڑھا دے، اور یہ عزم کر لیں پورے سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے.